اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کوئی اس کا انکار کرے بس وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ آج جو مضمون آپ کے سامنے میں بیان کرنے چلا ہوں وہ ہے عہد کی پاسداری۔ اور عہد کی پاسداری ایک اتنا جامع مضمون ہے کہ اس کی اہمیت پر ہم غور فکر کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی خطبہ ارشاد فرمایا اس میں یہ حدیث ضرور بیان فرمائی، لا دین لمن لا عہد له، لا ایمان لمن لا امانت له۔ اس شخص کا کوئی دین نہیں جس کا وعدہ نہیں، اور وہ شخص کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا اگر وہ خیانت کرے۔ تو اس اعتبار سے اس کی اہمیت حدیث کے حوالے سے دیکھتے ہیں اور قرآن مجید کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو قرآن مجید میں جو متقین ہیں، پرہیزگار لوگ، ان کو یہ خاص طور پر رہنمائی دی جا رہی ہے کہ متقین جو ہیں وہ وعدے کے پاسدار ہوتے ہیں اور ان کو ہی قرآن سمجھ آ رہا ہوتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے واسطے متقین کے۔ جب ہم متقین کے مختلف اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں آیا بر میں نظر آ رہا ہوتا ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور پورا کرنے والے اپنے وعدوں کے جب وہ وعدہ کریں، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ تو یہ دیکھیے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ بھی اسی آخر میں بیان ہو گیا کہ وعدے کی ساری نیکی کے جامع تصور بیان کرنے کے بعد کہا وہی لوگ متقی ہیں اور وہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ تو گویا وعدہ اور متقی ہونا یہ دونوں آج لازم و ملزوم ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اس کے لیے ہم قرآن مجید کے ریفرنس کو دیکھتے ہیں تو سورہ آل عمران آیت نمبر 77 آپ دیکھیے، 16واں رکوع ہے، تو وہاں جو بات بیان ہوئی ہے وہ کمال بات ہے۔ یہود کے حوالے سے ذکر ہو رہا تھا اور وہ جو رکوع شروع ہوا، بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین۔ اب یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 76 سورہ آل عمران کی، یہ کلائمیکس ہے ان دونوں باتوں کا کہ وعدے کی پاسداری اور تقوی، متقی کا وعدے کی پاسداری کا لحاظ رکھنا، بلکہ من اوفی بعہدہ، جس کسی نے پورا کیا اپنا وعدہ، واتقی، اور وہ اس ڈرا بھی اور تقوی بھی اختیار کیا، پرہیزگاری بھی اختیار کی، فإن اللہ یحب المتقین، اور پس بے شک اللہ متقین کو پسند کرتا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اب یہاں ایک وعید سنائی جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کرتے۔ تو میں یہاں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید اتنی کمپریہنسو بات کرتا ہے، اتنی جامع بات کرتا ہے کہ اس کو ہم ہر جگہ پر فٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے کوئی کارخانے دار
یا کوئی دفتر یا کوئی آپ کا دکان پر کام کرنے والا یا آپ کا گھر، آپ اس اینگل سے دیکھیں گے قرآن مجید کی اس بات کو تو آپ کو خوب اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید نے کہاں کہاں ہمیں رہنمائی دی ہے۔ ایک شخص کسی فرم میں جاتا ہے اور وہاں جا کر ان سے ایک عہد نامہ کر لیتا ہے اور ان کا فن سیکھتا ہے۔ فن سیکھنے کے بعد جب وہ ایک قابلیت اس کے پاس آ جاتی ہے تو دوسری فرم والا اس کو بلا کر لے جاتا ہے اور اس کو آفر کراتا ہے اور وہ جہاں اس کو چھوڑ کے وہاں جاب کرتا ہے۔ کتنی بے وفائی ہے اس اعتبار سے کہ اس نے جہاں سے فن سیکھا ہے اس کا ایک رتی بار بھی اس نے لحاظ نہیں رکھا۔ اسی طرح آپ اس بات کو جہاں بھی دیکھیں، ایک بچہ یا ایک سیانہ اس نے ایک فن سیکھا، کام سیکھا، اور کام سیکھنے میں اس کی جو صلاحیت بڑھتی چلی گئی، فن اس کے ہاتھ میں آ گیا تو اس نے جس نے فن سکھایا اس کی کوئی قدر ہی، اس استاد کی کوئی قدر ہی نہ کی اور پیسے دوسری طرف سے زیادہ کمائے اور چلا گیا۔ اب اس بات کو دیکھیے، یہ وفاداری کا تبدیل کرنا یہاں یہ فٹ ہوتا ہے کہ ایک شخص آج ایک جماعت میں ہے اور کل اس نے اپنی وفاداری بدل لی، دوسری جماعت میں چلا گیا، پھر اس نے وفاداری بدل لی، تیسری جماعت میں چلا گیا۔ تو ایک اعتبار سے یہ اس نے اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کی ہے۔ یہاں یہ اس کی قرآن مجید نے جو رہنمائی ہمارے سامنے رکھی ہے، ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ جو یشترون ہوتا ہے خریدنا اور بیچنا دونوں کے معنی میں، خرید و فروخت کے معنی میں آ رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی کہا بعہد اللہ، اپنے وعدوں کو وہ بیچتے ہیں اور اس کے عوض کچھ مال کما لیتے ہیں۔ وَأَيْمَانِهِمْ، اور اپنی قسموں کو، ایک جگہ پر اس نے قسم کھائی ہے۔ یاد رکھیے یہ ایمان کا لفظ جو ہے یہ قسموں کے حوالے سے بھی آتا ہے، داہنے ہاتھ کے حوالے سے بھی آتا ہے، اور ایمان جو ہے لونڈی کے حوالے سے بھی آ رہا ہوتا ہے۔ لونڈی جو ہوتی میدان جنگ میں اس کے قبضے میں آتی ہے تو وہ دائیں ہاتھ میں اس کے ہوتی ہے، وہ اس کی قسم کھا سکتا ہے کہ یہ میری گرپ میں ہے۔ تو اس اعتبار سے ایمان کے 3 معنی ہیں، یعنی گرپ میں ہونا اور دایاں ہاتھ اور قسم۔ تو یہ اپنی قسموں کو بیچتے ہیں تھوڑے مول کے عوض۔ ایک طرف سے وفاداری تبدیل کی، اور جب انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا تو انہوں نے کہا جی ہاں میں نے وہاں قسم کھا لی ہے، اب میں آپ کی طرف واپس نہیں آ سکتا، آئی ایم سوری۔ اس اعتبار سے دیکھیے وہاں سے کچھ لالچ مل گئی یا مال مل گیا اور اس نے اپنی مال کے عوض اس نے اپنی وفاداری تبدیل کی ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں ہر طبقے کے حوالے سے، اور خاص کر ہمارے جو آج کل ہر نظام میں آپ دیکھیے وفاداریاں تبدیل ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی بد اخلاقی یہ ہے کہ وعدے کی پاسداری نہیں کرنی اور اپنے چند ٹکوں کی خاطر وہ اپنی وفاداری تبدیل کر کے اور دوسرے کو نقصان پہنچانا، اور وہ دھرے ہاتھ بیٹھا رہتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میں نے تو اس شخص کے ساتھ کیا کچھ نہیں سلوک کیا اور اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ بہرحال قرآن مجید دیکھیے اب سزا سنائی جا رہی ہے، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ، اولئک وہی لوگ ہیں لا خلاق، نہیں کوئی حصہ ان کا آخرت میں، کوئی حصہ نہیں ہے اس دنیا میں جو انہوں نے لے لیا۔ ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ ولا ینظر الیہم، اور نہ ان کو مہلت دے گا یوم القیامت، قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، اور نہ ان کا تزکیہ کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، جہاں پڑے ہیں وہاں پڑے رہیں گے۔ ولہم عذاب علیم، اور واسطے ان کے دردناک عذاب ہے۔ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے کہ جہاں بھی قرآن مجید نے عذاب علیم کی بات کی ہے وہ منافقین کے لیے بات کی ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ عذاب علیم جو ہے وہ ہمیشہ منافق کے لیے آیا ہے، زبان سے تو اس نے کلمہ پڑھا ہے لیکن دل سے اس کا اقرار نہیں ہے، اس کے لیے قرآن مجید نے عذاب علیم بیان کیا ہے۔ یہاں بھی وہ عذاب علیم کی بات کر رہا تھا۔ اس بات کو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے یہ جو سزائیں سنائی ہیں یہ ایک اور مقام پر بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اس مضمون کو قرآن مجید نے مکمل کیا ہے
اس پر بھی کہ جو لوگ اس نظام کو بدلنے کے لیے تو میدان میں اترتے ہیں، لیکن جب تکلیفیں آ رہی ہوتی ہیں تو اس پچھلے نظام کی طرف چلے جاتے ہیں اور اسلام کو چھوڑ کر دوسرے نظام کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے قرآن مجید نے بھی یہی سزا سنائی ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو آگے بات یہ اس رکوع کو مکمل کیا ہے، کیفَ یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ ہاں الا الذین تابوا من بعد ذالک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ پھر یہی سزا سنائی ہے، ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ تو آج کا مضمون جو ہے وعدے کی پاسداری اور متقین لوگوں کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ جو وعدے کی پاسداری کرتا ہے وہی تقوی والا پرہیزگار شخص ہے، اور جو اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کرتا وہ اس کے لیے قرآن مجید نے یہاں سزا بھی سنا دی ہے، اور سزا بھی ایسی سنائی ہے کہ 5 سزائیں قرآن مجید نے سنا دی ہیں کہ لا خلاق فی الآخرت، ایک آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، اللہ ان کو مہلت نہیں دے گا قیامت کے دن، اور نہ ان کو پاک صاف کرے گا، اور دنیا میں عذاب علیم سے وابستگی ہوگی، وابستہ رہیں گے وہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔